ہمارے اندر کہ ہم آپ علیہ السلام جو اس دنیا میں ہمیں کفر سے نجات دلانے کے لیے آئے ان کی سیرت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ابھی ہم پوچھ رہے ہیں کہ بھائی شاہد آفریدی نے کتنی سینچریاں بنائی ہیں تو کتنے چھکے مارے ہیں، ہم سب کو کوئی نہ کوئی بتا ہی دے گا، یہاں پہ سے نکل ہی آئے گا، کیونکہ ہم نے تو اپنی زندگی کا مقصد کرکٹ دیکھنا اور کھیلنا بنایا ہوا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ لیکن کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کے چند ایسے واقعات ہیں کہ جن کو پڑھ کے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں؟ کیا ابھی ہم نے کوئی ایسا واقعہ سنا ہے؟ نہیں سنا۔ کیا آپ نے کبھی یہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ چھری میرے سامنے پڑی ہے، اگر آپ کہیں یہ چھری اٹھاؤ اپنے گلے میں پھیر دو تو ابو بکر بغیر کسی کچھ سوچے سمجھے گردن پہ پھیر دے گا؟ یہ ہماری سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ کیوں؟ اگر وہ صدیق کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رسول پہ ایمان آنکھیں بند کرنے والا ہونا چاہیے، وہ جو کہیں وہ سچ ہے، وہ جو کہیں وہ حق ہے۔ وہ یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ مان لو کہ آپ کی عقل کمزور ہے، آپ کی عقل کے اندر حیثیت نہیں ہے کہ اللہ رسول کی باتوں کے حکام کے حکمت جتنی بھی جو برکتیں ہیں وہ سمجھ سکیں، تو حضرت وہ صدیق رضی اللہ عنہ یہ باور کرانے آئے ہیں۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیے آج کے مسلمان کو ہمیں یہ بھی باور کرانا پڑتا ہے کہ بھائی تم مسلمان ہو، تمہیں اللہ رسول کا احکام اس لیے نہیں ماننا کہ کیوں ہے، چھرا ہے، کیا ہے، کیوں ہے۔ اب اگر ہم بتا دیتے ہیں پردہ کرنا ہے عورتوں کو کیوں کرنا ہے، بھائی مردوں کو کہیں کہ بھائی آپ کو یہ کام نہیں کرنا تو عورتوں نے کیوں نہیں کرنا، اللہ نے سود کیوں حرام کیا، تو یہ مومن کا ایمان پکا نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ بس اللہ رسول نے کہا تو فوراً اس کو مان لینا ہے۔ اگر اس بات کو ہم نے آج سمجھ لیا تو بھی ہماری محفل کامیاب ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم نے تصوف یعنی صوفیاء اولیاء کی باتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، ان کی ذکر کی محفل چھوڑ دی، اللہ کے ذکر کی محفل جمانا چھوڑ دی، یہ چیز ہمیں بھی دین سے دور لے گی۔ اگر ہم اولیاء اللہ کی سیرت پڑھیں کس طرح انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، ارے ہم حضور غوث اعظم کی کرامتیں سنتے آئے ہیں نا، کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ حضور غوث اعظم نے ان کرامتوں کو حصول کے لیے کتنے مجاہدے کیے ہیں؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خضر آئے اور انہوں نے کہا کہ اے عبد القادر 1 سال تک اب تمہیں صرف کھانا کھانا ہے اور پانی نہیں پینا۔ پھر آپ اب دوسرے سال آئے اور کہا کہ عبد القادر اب 1 سال تک اب تمہیں صرف پانی پینا ہے اور کھانا نہیں کھانا۔ پھر کہا ہے کہ تیسرے سال ہے، کہا کہ عبد القادر اب 1 سال نہ کھانا ہے نہ پانی پینا ہے۔ اس طرح آپ نے مجاہدات کیے۔ پھر اس کے بعد کیا صرف جنگلوں میں پڑے رہے؟ نہیں، وہ واپس آئے، پھر آپ لوگوں میں مل جل گئے، 40-50 سال آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کی، تدریس کی، آپ کی 49 اولاد تھی، اتنا بڑا آپ نے عظیم دین کا کام کیا، آپ نے پیچھے اتنے بڑے مفتیان کرام علماء کرام چھوڑے۔ تو ان صوفیاء کی اتنی بڑی برکتیں ہیں، ان کا دل پاکیزہ تھا، انہوں نے جو نظام بنایا وہ اسی لیے سارا سسٹم تھا تاکہ لوگ دین سے قریب آئے۔ آستانے اس لیے بنائے جاتے تھے تاکہ یہاں پر لوگ کھانا پینا بھی مل جائے گا اور دین بھی سیکھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ نذرانے کا سلسلہ اس لیے ہوتا تھا تاکہ وہ امیر جو ان کے مریدین ہیں ان سے پیسے لے کر غریب مریدین کی خدمت کی جائے۔ یہ پورا نظام خانقاہی سسٹم بنایا گیا۔ اور یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے یہاں جتنی بھی خانقاہیں تھیں وہ ان علاقے کی سرحدوں میں بنائی جاتی تھی۔ کیوں بھائی؟ علاقے کی سرحدوں میں بنانے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ مجاہدین ان خانقاہوں میں رہیں اور آسانی سے جہاد کے لیے آنا جانا کر سکیں، کھانے پینے اور رہائش کا سامان یہاں پہ پہلے سے موجود ہو۔ تو ہمارے جتنے بھی اولیاء ہیں انہوں نے مجاہدین کے لیے بھی خدمتیں کی، اور جہاد اتنی عظیم نعمت ہے کہ خود ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کبھی جہاد نہیں کیا یا اس کے دل میں جہاد کی تمنا نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مارا گیا۔ کبھی یہ حدیث ہم نے سنی ہے؟ ہمیں تو نہیں معلوم۔ تو تصوف اور ذکر اللہ کی محفل، اللہ کے ذکر کی محفل ہو، ان کا ذکر ہو، اور یہ محفلیں بھی دور کر دی ہیں، ہم نے کرنا چھوڑ دیا، لوگ دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ پھر مغربی کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔